یہ ہماری ایک طرح سے بے سر و سامانی اور تیاری کے نہ ہونے کا واقعہ ہے. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ چوئی صاحب کہ پچھلے دنوں مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے منیر صاحب, ان کا ایک انٹرویو ریڈیو پاکستان نے ریکارڈ کیا ہے جو ہمارے دوست جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے ان سے کیا. اس میں انہوں نے آپ کی وکالت کی بہت تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے آپ نے نہایت کامیابی اور نہایت محنت سے اور بہت کمال سے یہ کیس ہمارا پیش کیا. تو کیا یعنی آپ وجہ بتا سکیں گے کہ ان حالات میں کیسے یہ کام آپ سے سرزد ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے, میں تو کوئی وجہ نہیں بتا سکتا. تو پھر کیا یعنی ایک دو دن میں کچھ مواد مہیا ہو گیا؟ کچھ یہ مواد جو مل گیا اس کی بنا پر پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ بنیادی بات جو کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس میں تھی وہ تھی یہ طے کرنا کنٹیگوس میجارٹی ایریاز. تو یہ ایک اصطلاحی امر تھا کنٹیگوس میجارٹی ایریاز, کس چیز کو اس کی وہ معیار کیا قائم کریں گے, کیونکہ اس معیار پر منحصر تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو. تو ایک تو یہی تھا کہ نوشنل پارٹیشن جس کو کہتے تھے جو پہلے ہو چکی تھی, چند اضلاع اس طرف اور چند دوسری طرف, ہم اگر ہمیں وہ فائدہ مند معلوم ہوتی تو اس پر زور دیتے, یا کمشنری کو معیار میں مقرر کر دیا جاتا, ضلع کو یا تحصیل کو, یا ضلع کو یا تحصیل کو یا تھانے کو یا گاؤں کو. جی اب گاؤں یا تھانہ تو بالکل ایک ناقابل عمل تقسیم تھی, کیونکہ اس سے بالکل وہ ساری کرنال تک اور بلکہ امبالی کی تحصیلوں میں بعض تھانے ایسے تھے کہ اس میں مسلمانوں کی کثرت تھی, اور ادھر یہاں راولپنڈی تک بعض تھانے ممکن ایسے ہوتے جس میں ہندوؤں کی کثرت ہوتی یا غیر مسلموں کی. تو نوشنل پر اس لیے زور دینا نہیں مناسب سمجھا گیا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں بڑے بڑے وسیع حدود تھے مغربی پاکستان کے, لدھیانے سے اس طرف تو یہ رکتے نہیں تھے. نہیں, علی گڑھ اور دلی اور آگرہ تک ہمارے ذہنوں میں موجود تھا. تو میں نے پھر جب اعداد شمار دیکھے تو مجھے یہ معلوم ہوا اس سے کہ تحصیل کو اگر معیار قائم کیا جائے تو اس سے جب مثلا جو موجودہ پاکر میں تقسیم ہوئی اس کے مقابلے میں فیروز پور, زیرہ, جلندھر, نکودر یہ تحصیلیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں, اور گرداسپور, بٹالہ, امرتسر میں سے اجنالہ, گرداسپور, بٹالہ اور اجنالہ نے ایک اور تحصیل بھی گرداسپور کی تھی جو پٹھان میں ہماری کثرت نہیں تھی جی اس کے مطابق. لیکن شکر گڑھ تو بہرحال ہاں شکر گڑھ. ہوشیارپور کی ایک تحصیل میں یہ صورت تھی کہ وہاں نہ مسلمانوں کی کثرت تھی نہ ہندوؤں اور سکھوں کی ملا کر کثرت تھی, عیسائی جدھر جاتے وہاں کثرت ہو جاتی تھی, اور عیسائیوں نے ایک محضر نامہ پیش کیا تھا امپائر کے سامنے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو وہ تحصیل بھی ہمارے پاکستان میں آتی. چنانچہ اس کے بعد نواب ممدوٹ صاحب کے ساتھ تو مشورہ کرنا فضول تھا, کیونکہ ان بیچاروں کو وہ تو بالکل معصوم تھے, ان باتوں میں کچھ جانتے نہیں. آپ کو انسٹرکشنز کون دے رہا تھا مسلم لیگ کی طرف؟ میں عرض کرتا ہوں نا, تو میں نے دولتانہ صاحب اور سردار شوکت حیات کو بلایا کہ آپ آئیں, میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں. اس پر معلوم ہوا کہ سردار شوکت حیات تو بیمار ہیں, وہ ملیریا تھا تب تھا ان کو. دولتانہ صاحب آئے, ان سے میں نے یہ ذکر کیا کہ یہ صورت ہے. تو میں نے تو مسلم لیگ کا کیس پیش کرنا ہے, مجھے تو بتایا گیا تھا یہاں اپنی تیاری وغیرہ کی ہوگی, خیر اب اس کی شکوے کی تو کا وقت نہیں. تو آپ کی ہدایت کے مطابق میں نے یہ بتانا ہے, آپ بتائیں کہ پھر کیا کیا جائے. آپ سے بہتر کون سوچ سکتا ہے؟ انکل ہی مجھے کہا کرتے, اب بھی کہتے ہیں. میں نے کہا یہ سوال نہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی سوچ سکتا ہے, مجھ سے میری انسٹرکشنز کیا ہیں. تو ان کا بس ٹھیک ہے تو تم کہتے ہو. چنانچہ اس کے مطابق میں نے تیاری شروع کر دی, اور ساتھ ساتھ میں اپنے جو میرے 4 تھے ساتھی, 3 کے ساتھ مشورہ کرتا رہا. اکبر علی صاحب جہاں کہیں اعداد شمار کی آبادی کا سوال ہوتا تو دفتر میں جا کر ان کا معائنہ وغیرہ کر کے موازنہ کر کے تو لے آیا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ بھی گفتگو وغیرہ ہوتی رہی. چنانچہ وہ تیار جب میں نے کر لیا تو پھر جمعرات کی شام کو میں نے پھر بلایا دولتانہ صاحب کو. شوکت صاحب کو بھی ٹیلی فون کیا, وہ ابھی صاحب فراش تھے.
تو وہ آئے تو انہوں نے، میں نے کہا اب یہ تیار ہو گیا، یہ دیکھ لو تاکہ کل صبح اس کو صاف ٹائپ کرا کے پھر داخل کریں. نہیں یہ چیک بار یہ اور کیا ہو سکے گا، بہتر ہے آپ نے جو دیکھ لیا. میں نے کہا یہ نہیں، پھر بھی آپ کا یہ دس از مائی بریف، یو گاٹ ٹو اسٹڈی اٹ. تو خیر انہوں نے پڑھ کے بہت تعریفی الفاظ وغیرہ کہے، وہ دے گئے. دوسرے دن ہم نے صاف کیا، پھر شیخ نثار احمد صاحب جا کر اس کو 12 بجے دفتر میں داخل کرا.